الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء معدن الجود والعطاء وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ تعالی کے خالق کائنات جل حکیم کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ آل عمران شیفہ کی 64 نمبر آیت شیفہ سے آگے۔ ملاحظہ کیجیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ یا اہل الکتاب، اے کتابیو، اے یہود و نصارہ، لما تحاجون فی ابراہیم، تم کیوں حجت بازی کرتے ہو، جھگڑا کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وما انزلت التوراۃ، اور نہیں نازل کی گئی تورات، والانجیل، اور نہ ہی انجیل نازل کی گئی، الا من بعدہ، مگر ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان چیزوں کو نازل کیا گیا ہے۔ تو افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ تمہیں عقل نہیں ہے؟ تم جانتے نہیں ہو ان حقائق سے؟ کیوں تم پردہ پوشی کرتے ہو جو حقائق بالکل عیاں ہیں؟ کوئی بھی صاحب عقل جس چیز کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں تم اس کا دعویٰ کرتے ہو۔ دراصل یہودیوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ابراہیم یہودی تھے، اور عیسائیوں نے کہا نہیں وہ تو عیسائی تھے۔ حالانکہ ہر شخص یہ جانتا ہے، معمولی علم رکھنے والا بھی وہ جانتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، حضرت یعقوب سے بنی اسرائیل کی نسل چلی ہے، حضرت یعقوب کے بیٹے یہودا سے یہ یہودی کہلوائے ہیں، اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ پر تورات اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنا عرصہ بعد نازل ہوئی ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے، اور انجیل تو بنی اسرائیل کے نبیوں میں سب سے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہے۔ بنی اسرائیل کے آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام ہے، میرے کریم آقا بنو اسماعیل سے ہیں۔ ویسے نبیوں میں آخری نبی میرے نبی ہیں، لیکن بنی اسرائیل میں آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو ابراہیم تو بہت پہلے ہو چکے ہیں، بالکل ابتدا میں وہ تشریف لانے والے ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ تو اس وقت تو یہودی بھی نہیں تھے، عیسائی بھی نہیں تھے، تم کیسے کہتے کہ ابراہیم یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ اتنی بھی عقل تمہیں نہیں ہے۔ اسلام نے ان کی جہالت کا پردہ چاک کیا۔ ہر عقل مند و دانا یہ بات جاننے پر تیار ہے اور یہ ماننے پر مجبور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، یہودی بعد میں ہوئے ہیں، عیسائی بعد بھی ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا اہل الکتاب، ہے کتاب لما تحاجون فی ابراہیم، تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں تم جھگڑا کرتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ، تو نہیں نازل کی گئی تورات، والانجیل، اور نہ ہی انجیل، الا من بعدہ، مگر ان کے بعد۔ افلا تعقلون، پس تمہیں عقل نہیں ہے؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، ہا انتم، غور تو کرو، کیا تم وہ ہو کہ حاجت تم جھگڑا کرتے ہو، فی ما لکم بہ علم، جس چیز کا تمہیں، فی ما لکم، جس معاملہ میں تمہیں علم ہے، تم جانتے ہو کہ ابراہیم بہت پہلے پیدا ہو چکے ہیں، ان کے تشریف لے جانے کے صدیوں بعد پھر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ پیدا ہوئے، اور ان کے بعد صدیوں بعد، یہ معلوم نہیں ہزاروں سال گزر گئے، کتنا گزر گئے، اصل علم میرے اللہ کو ہے۔ ٹھیک ہے علماء نے بتایا اتنے ہزار سال کے بعد فلاں نبی ہوئے، اتنے ہزار، لیکن اصل حقیقت سے اللہ تعالیٰ ہی واقف ہے۔ وہ جانتا ہے کتنا عرصہ بعد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حضرت موسیٰ پیدا ہوئے، اس کتنا عرصہ بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا تحاجون فی ما لیس لکم بہ علم، تو اس میں تم کیوں جھگڑا کرتے جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے؟ جس چیز کا تمہیں علم ہے تم اس میں جھگڑا کر رہے ہو۔ تو اگر تم قرآن مجید فرقان میں جھگڑا کرو، اگر تم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھگڑا کرو، تو یہ تمہاری بے وقوفی کی انتہا ہے۔ تم دونوں باتوں میں بھی جھگڑا کرتے ہو، جس چیز کا تمہیں علم ہے تم بھی جانتے ہو۔
جس کا انکار کوئی بھی عقل مند نہیں کر سکتا، تھوڑا سا جاننے والا بھی عقل مند انکار نہیں کر سکتا کہ ابراہیم تمہارے جدی امجد ہے، تم بعد میں پیدا ہونے والے، صدیاں بیت گئی، ابراہیم علیہ السلام کو دنیا سے تشریف لے گئے، یہودی ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، حضرت یعقوب دیکھیے نا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے سے یہودا سے چلے ہیں یہودی، وہ تو یعقوب بھی پیدا نہ ہوئے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے باپ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ تو بہت بعد میں تشریف لانے والے ہیں، وہ چیز جس کے بارے میں تمہیں بخوبی علم ہے تم اس پہ جھگڑا کرتے ہو، تو اس پہ جھگڑا کیوں کرتے ہو جس پہ تمہیں علم ہی نہیں؟ مان لو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ رب العزت جل وعلا جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے ہو، تمہیں نہیں علم ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہے، اور یہ میرے نبی کو جانتے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ میرے محبوب کو، یہ ان کو یعنی رسول رحمت کو اس طرح جانتے ہیں، اتنا پہچانتے جس طرح باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے نا، کوئی شک نہیں ہوتی، وہ ہزاروں لڑکوں میں کھڑے اپنے بیٹے کو پہچان لیتے یہی میرا بیٹا ہے، اس طرح ساری دنیا میں یہودی پہچانتے یہی نبی آخر الزماں ہے، عیسائی بھی جانتے یہی نبی آخر الزماں ہے، لیکن پھر بھی مانتے نہیں ہیں۔ ربی کریم ارشاد فرماتے ہیں ما کان ابراہیم یہودیًا، یاد رکھو ابراہیم یہودی نہیں تھے، ولا نصرانیًا، نہ ہی نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ مسلمان حنیف تھے۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ، مسلمان کا لفظی معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حضور سر جھکانے والا، مان لینے والا۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب ان کے پروردگار نے ان کو کسی بھی چیز کے کرنے کا حکم دیا، ابراہیم تمہیں یہ کرنا ہے، فوراً گردن جھکا دی۔ مسلمان یہ نسبت نہیں ہے، یہودی نسبت ہے یہودا کے ساتھ، عیسائی نسبت ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، نصرانی نسبت ہے نصارہ کے ساتھ، من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار، اس سے اعتبار سے ان کی نسبتیں ہیں۔ مسلمان نسبت نہیں ہے، مسلمان صفت ہے، یہ ان کی صفت ہے۔ مسلمان کا لفظی ماننے والا ہے، یہودی کا معنی یہودا کی نسل سے ہے، اس بستی کے ساتھ تعلق رکھنے والا، جس طرح پاکستانی نسبت ہے، عربی نسبت ہے، امریکی نسبت ہے، ترکی نسبت ہے، علی ھذا القیاس، یہ نسبتیں ہیں۔ صفات کیا ہیں؟ انسان ہونا صفت ہے اس کی۔ ابراہیم مسلمان تھے یعنی اللہ کا حکم ماننے والے تھے، یہ صفت ہے، اس صفت کے اعتبار سے سارے انبیاء مسلمان ہیں، یعنی سارے انبیاء اللہ کا حکم ماننے والے ہیں، جو بھی اللہ کا حکم ماننے والا وہ مسلمان ہے، جو اللہ کا حکم، جس طرح اہل سنت ہے نبی کی سنت پر عمل کرنے والے، یہ صفت ہے، اہل سنت ہونا صفت ہے، جماعت ہونا اور جماعت صحابہ کے ساتھ اب وہ اتفاق رکھنے والے، اس پہ عمل کرنے والے، یہ بھی صفت ہے، یہ نام نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ ابو بکری ہیں، یہ عمری ہیں، یہ جی فاروقی ہیں، یہ جی صدیقی ہیں، یہ نسبتیں ہیں، یہ جی حیدری ہیں، یہ جی عثمانی ہیں، یہ نسبتیں ہیں، نسبت نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت سارے صحابہ کا جماعت کے ساتھ، یہ وہ جو کو ماننے والے صحابہ کے جماعت کو ماننے والے، نبی کی سنت کو ماننے والے، یہ صفات ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں تھے، نصرانی بھی نہیں تھے، ولیکن کان حنیفا، حنیف الحنف کہتے ہیں اس شخص کو جو ہر برائی سے محفوظ ہو اور نیکی کی جانب راغب ہو، یعنی جو ہر برائی سے بچا ہوا ہو۔ میں اس لیے یہاں یہ نہیں کہتا جو برائیوں سے بچ کر نیکی کی طرف آیا ہو، یہ نہیں کہ وہ پہلے برا تھا اب نیکی کی طرف، نہیں، جس کو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے برائیوں سے بچا لیا، جو نیکی کی طرف راغب ہے، اس کو حنیف کہتے ہیں۔ عربی میں الجنف ہو، برائی کی طرف مائل ہونے والے کہتے ہیں، جو گندگی میں لتڑا ہوا ہو، جو گناہوں کی دلدل میں لتڑا ہوا ہو، جیم کے ساتھ الجنف ہو، وہ گندگی میں لتڑا ہوا، گناہوں کی دلدل میں دنسا ہوا۔ الحنف جو نیک ہو، پارسا ہو، گناہوں سے بچا ہوا ہو۔ تو ابراہیم کی صفت، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا، وہ تو ہر برائی سے بچے ہوئے تھے، وہ تو شرک سے بیزار تھے۔ یہودیوں تم بھی مشرک، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہہ کے، عیسائیوں تم بھی مشرک، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ کے۔ ابراہیم تو مشرک نہیں تھے، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ، وہ تو حنیف تھے، وہ تو ہر شرک سے، ہر برائی سے بچے ہوئے تھے۔
مسلمہ، رب کائنات کے حضور اپنے سر کو جھکانے والے تھے، ہر باطل سے بچ کر اپنے رب کے حضور جھکنے والے تھے۔ وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا تم تو مشرک ہو گئے ہو نا، یہودی بھی مشرک ہو گئے، عیسائی بھی مشرک ہو گئے، ابراہیم تو دین حنیف والے تھے، وہ تو ہر شرک سے بیزار تھے۔ انہوں نے آگ میں کود جانا، آگ میں چھلانگ لگا جانا برداشت کر لیا، مگر رب کائنات جل وعلا کے سوا کسی کو رب نہیں مانا، کسی کو الہ نہیں مانا، سب کچھ برداشت کر لیا۔ ارشاد فرماتے ہیں ان اول الناس بابراہیم، یہودی کہتے تھے نا ہم ابراہیم کے نسل سے ہیں، ابراہیم یہودی تھے، عیسائی کہتے تھے ہم ابراہیم کے نسل سے ہیں، ابراہیم عیسائی تھے، تم یہ دعوے جتلا رہے ہو کہ وہ ہمارے تھے ہمارے تھے ہمارے تھے، یہ زبانی دعویٰ جمع خرچ، اس کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے، اصل وہ ہے جو عمل کرنے والا ہے۔ وہ پدرم سلطان بود، میرا باپ بادشاہ تھا، تیرا باپ بادشاہ تھا، تو کیا ہے؟ تو چوکیدار بھی نہیں ہے، تو اپنی بات کر کے تو کون ہے؟ وہ تو ابراہیم اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، اور تم کیا ہو؟ گندگی کے کیڑے، مشرکین، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اور ابراہیم علیہ السلام تو برگزیدہ بندے تھے۔ رب کریم گویا فرماتا بتاتے ہیں ہم کہ ابراہیم علیہ السلام کے سب سے قریبی کون ہے، کون ہے جو ابراہیم سے پیار کرنے والے ہیں؟ ان اول الناس بابراہیم، ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب، سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ للذین اتبعوہ، جنہوں نے ابراہیم کی اتباع کی ہے، یعنی الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی، پروردگار عالم ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ہم ملت ابراہیمی کے پیرو ہیں۔ حج کے سارے افعال سنت ابراہیم سے تعلق رکھتے ہیں، قربانی سنت ابراہیم علیہ السلام سے تعلق رکھتی ہے۔ ہم یہ اپنے بال جو کٹواتے ہیں، منڈواتے وغیرہ وغیرہ، یہ سنت ابراہیمی ہے۔ کتنی سنتیں ہیں ابراہیم علیہ السلام کی جو مسلمانوں نے اپنائی ہیں۔ حقیقت میں رب کریم فرماتا ہے یہ ہیں وہ لوگ جو ابراہیم کی سنتوں کو اپنانے والے ہیں۔ للذین اتبعوہ، جنہوں نے ان کی اتباع کی، وہذا النبی، اور یہ محبوب مکرم ہے ابراہیم کے اصل وارث، یہ ہیں ان کے قریبی۔ والذین آمنوا، اور وہ جو لوگ ایمان لے کے آئے ہیں وہ ہے ابراہیم کے قریبی۔ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ولی ہے، دوست ہے، آقا ہے، وارث ہے، مالک ہے، یعنی یہ ہیں ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے۔ اور جو یہ نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے نہیں ہے، اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، میرے نبی ان کی نسل سے ہے۔ اور الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، رب کائنات کا کتنا کرم ہے، ہم ابراہیم علیہ السلام کو کتنا مانتے ہیں، ہر نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، ہے نا، ہر نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ رب فرماتا ہے یہ ہیں میرے پیارے، یہ ہیں ابراہیم علیہ السلام کے اصل قریبی اور حقدار، یہ میرے محبوب مکرم، یہ نبی اور ان کے ماننے والے جو ایمان والے ہیں۔ الحمدللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی تردید فرمائی اور ہماری تائید فرمائی۔ الحمدللہ علی ذالک، او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابی۔